بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح نما اول درس نمبر 34 میں کپڑے کو پانی سے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اور اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ کپڑے کو جب پانی کے ذریعے پاک کرتے ہیں تو اس کا جو روایات میں اور فقہا کے کلام میں طریقہ کار بیان ہوا ہے اس کو یہاں پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ 2 بار دھونے کا حکم کن موارد میں ہے، اور غسالہ نکالنے کے لیے اس کو نچوڑنے کا جو حکم ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عصر و قبض، اس کا بھی لغت عرب کے لحاظ سے مفہوم اور معنی کیا جائے گا، اور ایک اصولی اصطلاح آئی ہے اس میں مفہوم موافقت، تو اس اصطلاح اصولی کا بھی معنی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں کہ کپڑے کو پاک کرنے کے طریقے کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں وَيُغْسَلُ الثَّوْبُ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا عَصْرٌ، کپڑے کو 2 مرتبہ دھویا جائے گا پانی کے ساتھ، بَيْنَهُمَا عَصْرٌ، اور درمیان میں کیا کیا جائے گا؟ نچوڑا جائے گا۔ اگر ہم کپڑے کو پاک کرنا چاہتے ہیں پانی کے ذریعے دھونا پڑے گا اس کو، اور جب ہم اس کو 2 مرتبہ دھوئیں گے تو درمیان میں 2 دھونوں کے درمیان میں کیا کریں گے؟ اس کو نچوڑیں گے۔ بینہما عصرٌ، ان دونوں دھونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ عصرٌ، یعنی نچوڑا جائے گا، پانی نکالا جائے گا جو پہلے دھونے کا ہوگا۔ عصرٌ کا معنی کرتے ہیں، چونکہ اب عصر جو ہے نا وقت عصر کو بھی کہتے ہیں، نماز عصر کو بھی کہتے ہیں، تو وہ ہرگز یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں پانی سے کپڑے کو دھوتے وقت جو نچوڑا جاتا ہے اس کو عصر کہتے ہیں۔ وَهُوَ قَبْضُ الثَّوْبِ بِالْمُعْتَادِ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ الْمَغْسُولِ بِهِ، عصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی کپڑے کو دبانا اچھے طریقے سے، بالمعتاد، جیسے عموماً اس کو پانی نچوڑنے کے لیے اس کو دبایا جاتا ہے، لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ الْمَغْسُولِ بِهِ، تاکہ اس سے وہ پانی نکل جائے، نکال دیا جائے کہ جس کے ذریعے اس کپڑے کو دھویا گیا ہے۔ تو گویا کہ جناب علی یہ جو لِإِخْرَاجِ الْمَاء ہے یہ علت ہے قبض کی، کہ ہم جب پانی کے ذریعے 2 مرتبہ دھو کر کپڑے کو پاک کر رہے ہیں تو پہلے دھونے کے بعد اس کو نچوڑیں گے، جو عموماً اس کو نچوڑا جاتا ہے جس طریقے سے، لِإِخْرَاجِ الْمَاء، یہ علت ہے کیوں نچوڑیں گے؟ تاکہ وہ پانی نکال دیں کہ جس کے ذریعے اس کو دھویا گیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ جب اس کو ہم نے پانی کے اندر ڈالا اور پانی کے ساتھ اس کو دھویا تو وہ جو پانی اس کے اندر ہے اس کو نکالنا پڑے گا، اس کو عصر و قبض کے ذریعے اس کو نچوڑ کر اس کو نکالنا پڑے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَقَضَا يُعْتَبَرُ الْعَصْرُ بَعْدَهُمَا، ان دونوں دھونوں کے بعد بھی اس کو نچوڑنا معتبر اور شرط ہے۔ چونکہ دیکھیں نا، یہ جو ہم دھو رہے ہیں اس کو پانی کے ذریعے، جب تک وہ پانی نہیں نکلے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا، تو دوسری مرتبہ دھونے کے بعد بھی اس کو نچوڑنا لازم ہے۔ وَلَا وَجْهَ لِتَرْكِهِ، اور اس دوسرے نچوڑنے کو بیان نہیں کیا شہید اول نے، تو شہید ثانی فرماتے اس کو ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ جناب علی جب اس کو دوسری مرتبہ پاک کرنے کے لیے دھویا ہے پانی میں تو پانی نکالنا بھی تو ضروری ہوگا۔ وَالتَّثْنِيَةُ مَنْسُوسَةٌ فِي الْبَوْلِ، یہ جو شہید اول نے فرمایا ہے کہ کپڑے کو 2 مرتبہ دھو کر پاک کیا جائے گا، تو یہ تثنیہ یعنی 2 مرتبہ دھونے کا حکم پیشاب والی نجاست میں منسوس ہے، یعنی جو روایات اہل بیت کی طرف سے آئی ہیں پانی کے ذریعے کپڑے کو دھونے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے
اس میں وہ جناب علی بول کی نجاست کے لیے تو 2 مرتبہ دھونے کو نص میں بیان کیا گیا ہے، روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ جب آب قلیل کے ذریعے کپڑے کو دھوتے ہیں تو پھر اس میں نص موجود ہے کہ 2 مرتبہ دھوئیں۔ مشہور کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور معتبر محقق ہلی میں اسے علماء کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ وہ روایات کے جن سے 2 مرتبہ دھونے کو معتبر جانا گیا ہے، حسن حسین بن ابی علا وہ کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن البول یصیب الجسد، کہ اگر بدن کو پیشاب کی نجاست لگتی ہے تو کیا حکم ہے؟ قال صب علیہ الماء مرتين، اس پر 2 مرتبہ پانی ڈالا جائے۔ فإنما هو ماء، تو جب ہم 2 مرتبہ اس کو پانی ڈالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ بدن میں تو نچوڑنا بھی نہیں ہوتا، وہ تو جناب علی کپڑے کو نچوڑنے کا حکم ہے۔ تو یہ ویسے روایت کا وہ حصہ ہے جو آگے بدن کے لیے علیحدہ ایک بحث آ رہی ہے۔ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ، میں نے کپڑے کے بارے میں سوال کیا کہ جب اس کو پیشاب لگ جاتا ہے، قال اغسلہ مرتین، 2 مرتبہ اس کو دھوئیے۔ صحیح عبداللہ ابن ابی یافور امام صادق علیہ السلام سے فی البول یصیب الثوب، کہ پیشاب اور کپڑے کو لگ جاتا ہے کیا ہے؟ قال اغسلہ مرتین۔ تو معنی کیا ہوا کہ روایات میں کپڑے کو جب ہم دھوتے ہیں بول کی نجاست میں تو 2 مرتبہ دھونا واجب قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال شہید اول بیان میں 1 مرتبہ دھونے کو کافی سمجھتے ہیں، اور فرماتے ہیں لا یجب التعدد الا فی اناء البلوغ، کہ زیادہ مرتبہ دھونا تو صرف جناب علی اس برتن میں ہوتا ہے کہ جس کو کتے نے چاٹ لیا ہو۔ وفي ذکر ناسبہ الی شیخ، اور ذکر شیعہ اپنی کتاب میں شہید اول اس قول کو شیخ طوسی کی طرف بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہی کلام علامہ سے ان کی بعض کتابوں سے بھی ظاہر ہے، اور اس میں وہ بعض روایات سے استناد کرتے ہیں کہ جن میں فقط دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا آتے ہیں ایک روایت میں جو پہلے شاید گزر چکی ہے، اغسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمہ، وہ جہاں پر ہم نے حرام گوشت جانور کے بول کی نجاست کو ذکر کیا تھا تو وہاں پر یہ گزر چکی ہے۔ آپ نے کپڑے کو دھوئیے حرام گوشت جانور کے بول کی وجہ سے، تو اب جب 1 مرتبہ ہم دھوئیں گے تو دھونا تو صادق آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب علی وہاں پر ان حرام گوشت جانور کے بول کی نجاست کو بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے دھونے کا کیا طریقہ ہے اس کو علیحدہ طور پر جناب علی وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے نا جی علیحدہ علیحدہ جہت سے وہ صادر ہوئی ہیں روایات۔ تو بہرحال یہ وہ ہے چیز کہ جس کے لیے جناب اختلاف نظر ہو سکتا ہے، اجتہاد اور فہم جو روایات کو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے۔ علامہ ہلی قواعد میں اپنی جو ان کی کتاب ہے قواعد الاحکام، وہ کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ دھونا کافی ہے جب محل خشک ہو۔ اس کے لیے انہوں نے حسین بن ابی علا کی روایت سے بھی روایت کیا ہے، جیسا کہ وہ معتبر اور ذکر میں اس جو ہے نا جی لاحقے کے ساتھ بیان ہوئی ہے، للازالت و مرتن للازالت و مرتن للانقاء، کیونکہ اس میں ہے اغسلہ مرتین مرتن للازالت و مرتن للانقاء، تو معنی یہ ہے کہ اگر وہ پہلے ہی خشک ہو تو 1 مرتبہ ہی کافی ہوگا، تو پھر تو 1 مرتبہ دھونے سے ہی پیشاب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو زیادہ ہے اضافی وہ جو مطلب ہے جو علامہ ہلی نے معتبر اور ذکر سے لیا ہے، تو یہ کتب حدیث میں تو ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے شیخ حسن ابن شہید ثانی نے فرمایا لم ارا لہذا زیادت اثرا فی کتب الحدیث الموجودۃ الان بعد التصفح بقدر الوسع، کہ ہم نے اپنی پوری جستجو کی ہے لیکن جو موجودہ کتب روائی ہیں ان میں ہمیں یہ کہیں نہیں ملا۔ اور شیخ حسن جو تھے انہوں نے بڑی محنت کی تھی، علم اصول کی معالم انہوں نے لکھی اور علم حدیث پر بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی منتقى الجمان، اس میں احادیث کی بہت ہی دقیق تحقیقات پیش کی ہیں، تو یقیناً ان کا یہ جو جملہ ہے بہت زیادہ تحقیق اور جستجو کے بعد ہے۔ تو بہرحال یہاں تک جو ہے بحث مکمل ہو گئی کہ اگر ہم کپڑے کو دھوتے ہیں
تو اس کو 2 مرتبہ دھونا چاہیے، اور یہ 2 مرتبہ دھونا منسوس ہے بول کے بارے میں، پیشاب والی نجاست کے بارے میں۔ اور یہ جو لفظ آیا تھا قبض اور عصر، یہ نچوڑنے کے معنی میں تھا، یہ بھی مطلب واضح ہو جائے۔ بعض روایات میں آیا صب علیہ الماء، اس کو دھونے سے علیحدہ۔ غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، اس کو اچھے طریقے سے پانی کے اندر ڈبو کر پانی کو نچوڑ کر دھونا، اور صبح کا معنی ہوتا ہے پانی اس پر چھڑکنا۔ وہ بھی بعض موارد ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب تمام ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور مطلب کی طرف۔ شہید ثانی کا جو تبصرہ ہے، شہید ثانی اصل میں یہاں اس تبصرے کو لینا چاہتے ہیں نا کہ جو تھا وَالتَّثْنِيَةُ مَنْسُوسَةٌ وَالتَّثْنِيَةُ مَنْسُوسَةٌ فِي الْبَوْلِ، یہ جو 2 مرتبہ کپڑے کو دھونا ہے وہ بول کی نجاست سے ہے، لیکن شہید اول نے تو مطلق کہا ہے کہ کپڑے کو جس نجاست سے بھی دھوئیں گے 2 مرتبہ دھوئیں گے، درمیان میں نچوڑنا بھی ہے۔ وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ غَيْرَهُ عَلَيْهِ، اور شہید اول مصنف نے دوسری نجاستوں کو اسی بول کے حکم پر حامل کیا ہے۔ حامل کا معنی ہوتا ہے یعنی اسی کے ساتھ ملا دیا ہے، اسی کے ساتھ ملحق کر دیا ہے۔ یہ حامل جو ہے علمی اصطلاح ہوتی ہے، ویسے بھی جو ہے نا جی علم منطق میں حامل کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ گویا کہ جب ہم مبتدا اور خبر بناتے ہیں تو گویا خبر کو حامل کرتے ہیں اس مبتدا پر۔ تو اس طرح کی یہ علمی اصطلاح ہے کہ مصنف نے دوسری نجاستوں کو اسی بول کی نجاست پر حمل کیا ہے، یعنی اسی کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کیوں ایسا کیا ہے۔ من باب مفہوم الموافقت، شہید اول نے دوسری نجاستوں کو بول والی نجاست پر حمل کیا ہے، یہ مفہوم موافقت کے باب سے ہے۔ لأن غیرہ اشد نجاستاً، چونکہ دوسری جو نجاستیں ہیں ان کی نجاست بول اور پیشاب کی نجاست سے شدید تر ہے۔ جب ہم بول کی نجاست کو دیکھتے ہیں اور وہ کیا ہے اس کے لیے 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، تو دوسری نجاستیں جو اس سے بھی شدید تر ہیں تو ان کے لیے بھی تو بدرجہ اولا اس کو کیا کرنا پڑے گا، 2 مرتبہ دھونا واجب کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو دلیل ہے اس میں لفظ آیا ہے مفہوم موافقت کا، تو اس مفہوم کے بارے میں بھی جناب علی ایک بحث علم اصول میں یقیناً موجود ہے، موجز میں اور علم اصول فقہ للمظفر میں اور باقی جتنی بھی علم اصول کی کتابیں ہوتی ہیں۔ مفہوم اور منطوق کی ایک اصطلاح آتی ہے۔ منطوق وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں بیان ہوتا ہے، یا بھی کوئی جملہ جو اس کی دلالت لفظی ہوتی ہے وہ اس کی کیا ہو جاتی ہے، منطوق بن جاتی ہے۔ زید قائم کہتے ہیں، یعنی زید کھڑا ہے، تو یہ جنالی اس کی دلالت لفظی ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی مفہوم نکالیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بیٹھا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لیٹا نہیں ہے، تو یہ ساری اس کی دلالت التزامی بنتی ہے اور یہ مفہوم میں چلی جاتی ہے۔ مفہوم کی تعریف کی جاتی ہے جو لفظوں میں مذکور نہ ہو بلکہ اس کی دلالت مفہومی اور دلالت التزامی کے ذریعے اس کو سمجھا جائے۔ اچھا، مفہوم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو مفہوم مخالف ہوتا ہے یا مفہوم موافق ہوتا ہے۔ مفہوم مخالف وہ ہوتا ہے جس کا حکم منطوق کے حکم کے خلاف ہو۔ اس طرح کہتے ہیں اگر زید آیا تو اس کا اکرام کرو، تو اس کا منطوق یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور اس کا مفہوم کیا، ان لم یجئک زید فلا تکرمہ، اگر زید نہیں آیا تو اس کا اکرام نہ کرو۔ تو منطوق میں تھا حکم اکرام واجب ہے، اور اس میں ہے کہ حکم اکرام حرام ہے، یعنی اس کو نہیں اکرام دینا۔ یہ مفہوم مخالف ہے۔ مفہوم موافق کیا ہوتا ہے، وہ مفہوم ہوتا ہے جس کا حکم منطوق کے حکم کے موافق ہو۔ مثلا قرآن میں آیا ہے لا تقل لہما اف، کہ والدین کو اف تک نہ کہو، تو یہ منطوق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔
تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ان کو مارنا، ان کو جناب علی گالیاں دینا، یہ تو بدرجہ اولا کیا ہے، حرام ہے، مفہوم موافق ہے۔ منطوق بھی حرمت والا حکم تھا، عف کرنا حرام ہے، اور یہ جو اس سے بدرجہ اولا چیزیں حرام ثابت ہو رہی ہیں، ان کا حکم بھی وہی حرام والا ہے۔ ان کو گالی دینا، ان کو مارنا، یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ تو اب روایت میں بول کے لیے 2 مرتبہ دھونے کا حکم تھا، تو مصنف نے غیر بول کے لیے بھی 2 مرتبہ حکم لگا دیا۔ کیوں لگا دیا؟ چونکہ غیر بول کی نجاست خود بول کی نجاست سے شدید تر ہے، اور وہ ہم نے کہاں سے سمجھنا ہے کہ وہ شدید تر ہے؟ ہم نے روایات سے سمجھنا ہے جناب۔ روایات میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو منی ہے، خون ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ شدید تر ہیں۔ اس کے لیے ایک روایت موجود ہے جناب علی صحیح محمد بن مسلم امام صادق علیہ السلام سے کہ انہ ذکر المنی وشددہ وجعلہ اشد من البول، امام صادق علیہ السلام نے منی کو شدید تر قرار دیا اور اس سے بول سے بھی شدید تر نجس قرار دیا، اور اسی طرح جناب باقی بھی روایات سے اس کو سمجھا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بول جو کہ ضعیف نجاست تھی اس کے لیے 2 مرتبہ دھونا ہے کپڑے کو، تو پھر باقی نجاستیں جو اس سے شدید تر ہوتی ہیں ان کے لیے تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ 2 مرتبہ دھونا چاہیے، من باب الموافقہ، یعنی مفہوم موافقت کے عنوان سے۔ اس کو مفہوم موافقت کو باب اولویت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بدرجہ اولا اس کو 2 مرتبہ دھونا واجب ہونا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں واہوا ممنوع، یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ بول سے دوسری نجاستیں زیادہ شدید ہوتے ہیں، یہ بات ممنوع ہے، ثابت نہیں ہے۔ بالہ یا اما متساویت او اضعف حکما، بلکہ دوسری نجاستیں یا تو جناب علی بول کی نجاست کے برابر ہیں یا پھر حکم کے لحاظ سے اس سے ضعیف اور کمزور ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا جی کیا ہے، فنی اور اصطلاحی چیز ہے۔ جب انسان کیا کرتا ہے، فقہ میں مہارت حاصل کرتا ہے، روایات اور فتاوی کو دیکھتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بطور مطلق تمام نجاسات اس سے زیادہ شدید نہیں ہے۔ چلو منی کا ایک ذکر آیا ہے کہ وہ شدید تر ہے، لیکن سب کو آپ کہیں کہ وہ شدید تر ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ یا تو ان کی نجاست برابر ہے یا پھر حکم کے لحاظ سے ان کی جو نجاست ہے وہ کمزور ہے، کمزور تر ہے۔ بن ثم عفی عن قلیل دم دونہ، اسی وجہ سے اگر کپڑے اور بدن پر درہم بغلی سے کم خون لگ جاتا تھا تو وہ معاف ہوتا ہے، اس کی مفصل بحث گزر چکی ہے۔ دونہ، لیکن بول کا ایک قطرہ بھی لگ جائے تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بول جو ہے وہ کمزور نجاست ہے اور جناب خون اس سے شدید نجاست ہے؟ تو یہ بہرحال اس پر اشکال ہو جاتا ہے۔ شہید ثانی کا نظریہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فل اکتفاء بالمرۃ فی غیر البول اقوا، غیر بول، بول کے علاوہ جو نجاستیں ہیں ان میں کپڑے کو جو دھونا ہے، ان کے لیے کپڑے کو جو دھونا ہے، ایک مرتبہ دھونے پر اکتفا کرنا دوسری نجاستوں کے لیے اقوا نظریہ ہے، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک مرتبہ دھونا ہی کافی ہے۔ عملا باطلاق الامر، چونکہ جب مثلا بول کے علاوہ خون، منی، کوئی اور نجاست اس پر لگے گی تو اس کے لیے اتنا آیا ہے روایات میں کہ اغسل، اس کو دھو ڈالو۔ تو جناب علی جب ہم ایک مرتبہ دھوئیں گے تو اس امر کا جو اطلاق اور وسیع مفہوم تھا کہ آپ نے اس کو دھونا ہے، وہ دھونا صادق آ جائے گا، عملا یعنی عمل کرتے ہوئے اس امر دھونے کے جناب علی اطلاق پر۔ اطلاق کا معنی یہ ہے کہ اس میں قید نہیں لگائی گئی کہ ایک مرتبہ دھوئیں، 2 مرتبہ دھوئیں یا زیادہ یا کم، تو جب ایک مرتبہ دھوتے ہیں تو وہ صادق آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو دھو لیا ہے۔ وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَيَانِ جَازْمًا، اور شہید اول جو مصنف لمعہ ہیں وہ اپنی کتاب البیان میں اسی نظریے کو اختیار کرتے ہیں جازم و یقین کے ساتھ۔ یعنی علامہ شہید اول نے بھی البیان اپنی فقہی کتاب میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ بول کی نجاست سے کپڑے کو پاک کرنا تو 2 مرتبہ دھوئیں، اور دوسری نجاسات سے اگر اس کو پاک کرنا تو 1 مرتبہ دھونا ہی کافی ہے، اور اس کو یقین کے ساتھ فتویٰ دیا ہے۔
وفی الذکر والدروس بضرب من التردد، جبکہ ذکر شیعہ اور دروس شرعیہ جو ان کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ ایک مرتبہ غیر بول کے لیے دھونا کافی ہے، لیکن بضرب من التردد، تردد کی ایک قسم بھی ساتھ ہے، تھوڑا سا اس میں تردید ظاہر کی ہے اور جناب علی شک و شبے کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کا فتویٰ بھی ادھر ہی رجحان رکھتا ہے کہ ایک مرتبہ غیر بول کے لیے دھونا کافی ہے۔